السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے، اور ان گنت لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، استاذ الانبیاء، پیر اعظم، رہبر و رہنمائی اعظم، نبی الحرمین، امام القبلتین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ یہ کوئی باہر جا کے ان کو خاموش کروا دے، پوری تقریر میں تراویحوں میں بھی تنگ کیا، اب تقریر میں بھی تنگ کریں گے، اور کوئی بھائی ابھی سے سونا شروع کر دیا، وہ بیدار ہو کے بیٹھیں۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین، میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود اٹھائی ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے قرآن مجید کو مٹانے کے لیے، قرآن مجید کو ختم کرنے کے لیے، لیکن وہ اپنی کوشش کے اندر، کاوش کے اندر ناکام ٹھہرے، اس وجہ سے کہ یہ کتاب اللہ ہے، یہ رب کی کتاب ہے قرآن مجید، اور اتنی سچی اور سچی کتاب ہے کہ اس کی ذمہ داری میرے رب نے اٹھائی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، میں شکر گزار ہوں ان بھائیوں کا، ان بزرگوں کا، اور اپنی ماؤں اور بہنوں کا، جنہوں نے پورا رمضان اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت کی اور مکمل قرآن مجید سنا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اور جنہوں نے سنا ہے، دن ان کے بھی گزر گئے تھے جنہوں نے اپنی زندگی، اپنا یہ ٹائم اپنے گھروں میں گزارا ہے، اپنی مجلسوں میں گزارا ہے، ٹائم ان کا بھی گزر گیا ہے، بیت گیا ہے، لیکن عظیم لوگ تو وہی ہیں جن کو رب کائنات نے اپنے گھر میں جمع رکھا، رمضان المبارک کی عظیم گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن مجید جیسی دولت سے مالا مال فرمایا، اور جنہوں نے
پورا رمضان قرآن مجید سنا ہے، میری رب سے دعا ہے اے اللہ تو ان کو بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرما، اور جو اس مسجد کے اندر موجود ہیں، یہ بڑی عظیم محفل ہے۔ آپ حدیث سنتے رہتے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ بندہ ویسے بھی اپنا کوئی کام آیا ہو، دین کی بات سننے کے لیے نہ آیا ہو، کسی بھائی کو ملنے کے لیے آیا ہو، آگے جو مجلس وہ دین کی ہو، دین کی بات لوگ کر رہے ہوں، تو رب تعالیٰ نے یہ قانون جاری کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اتنا غفور الرحیم ہے کہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ جو پیغمبر کی حدیث کے ساتھ محبت کرتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے درجات تو بلند ہونے ہی ہیں، لیکن یہ عام آدمی جو ویسے آیا تھا اللہ رب العالمین اسے بھی بخش دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج ہم سمجھیں گے، بلکہ شروع سے ہم سمجھتے ہی رہے ہیں، قرآن مجید کی فضیلت سنتے رہتے ہیں، لیکن یاد دہانی کے لیے کچھ باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ لوگوں دنیا کائنات کے اندر اگر عظیم ترین گروہ دیکھنا ہے تو وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، حدیث پڑھنے والے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم دینے والے ہیں۔ کمیاں ان سے ہو سکتی ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، آپ دیکھیں گے، مشاہدہ کرتے ہیں، دنیا کی نظروں میں یہ حقیر ہیں، لیکن اگر یہی لوگ جو دیندار ہیں، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم تھوڑا سا اپنے آپ کو تبدیل کر لیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے رستے پہ چلنے والے ہیں۔ یہ جو بھی دعا کریں گے، مشکل حالات کے اندر رب کو پکاریں گے، اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول بھی کرے گا اور دنیا میں عزت بھی دے گا۔ صحیح بخاری کے اندر بڑی عظیم الشان حدیث ہے کہ جو اس قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ محبت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کو سننے کے بعد بھی اگر ہمارا جذبہ ولولہ ویسے کا ویسے ہی رہے جیسا پہلے ہے تو پھر ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے، ہمارے اندر کچھ کمیاں ہیں جو رب کے ہمیں قریب نہیں ہونے دیتی۔ اتنی عظیم الشان حدیث، آج قرآن مجید کے ساتھ محبت ختم ہو گئی ہے، پیغمبر کے فرمان کے ساتھ محبت ختم ہو گئی ہے، دنیا کا لالچ، دنیا کا طمع، جب بھی دعا کی ہے دنیا کی ہے۔ یہ دعا ہم بھول گئے ہیں، یا اللہ ہمیں دین کے لیے قبول فرما، اور اللہ معاف فرمائے آج کے مولوی بھی ایسے ہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑ کے وہ اپنے قصے، کہانیاں ان اسٹیجوں پہ بیان کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ ایک کلپ آپ نے اکثر سنا ہوگا، یہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں۔ جو ایسے لوگ ہیں، ایسے مولوی ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو عقل کے خلاف، ہمیں فوری سوال کرنا چاہیے کہ یہ بات آپ نے بیان کی ہے قاری صاحب، کیوں کی ہے، کہاں سے کی ہے۔ ایک مولوی صاحب اتنے بڑے مجمع کو خطاب کر رہے تھے، فرمانے لگے ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ ہوا، اس کو دفن کیا گیا، قبرستان میں گیا، فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بیدار کرتے ہیں اس بندے کو کھڑا کر کے، مر ربو کا، تیرا رب کون سا ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ما دینو کا، دنیا میں زندگی گزار کے آیا ہے کس دین پہ؟ جی میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ اب یہ فرشتوں سے مذاق نہیں، قبر سے مذاق نہیں، اللہ کے قانون سے مذاق نہیں، آگے سامنے بیٹھنے والا مجمع سبحان اللہ کہہ رہا ہے،
فرشتوں نے سوال کیا، رب کے پاس گئے، اے اللہ اس بندے سے سوال کیا ہے، تیرا نبی کون سا ہے، تیرا رب کون سا ہے، کس دین پہ زندگی گزاری ہے؟ تینوں کا جواب دیتا ہے میں گوشت پاک کا دھوبی ہوں۔ اب اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس کو بخش دو، یہ عام بندہ نہیں بلکہ بڑا عظیم بندہ ہے۔ کتنی خطرناک بات، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہماری قوم کا عقیدہ ہے، علماء ہمیں یہ سکھا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ رب کی عدالت کے ساتھ، رب کے قانون کے ساتھ مذاق ہے۔ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یہ عقیدہ ہم نے لیا کہاں سے؟ قصوں سے، کہانیوں سے، عجیب و غریب کتابوں سے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ قبر سے نہ کوئی میسج، نہ کوئی سگنل، نہ کوئی خبر، یہ جواب مولوی صاحب کے پاس کیسے آیا؟ یا تحریر لکھنے والے کے پاس، کتاب لکھنے والے کے پاس کیسے آئے؟ یہ سب فراڈ ہے، یہ رب کا قانون ہے، کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اگر اس طرح ہوتا پھر قرآن مجید کیوں آتا؟ پیغمبر کا فرمان کیوں آتا؟ اگر جنت ہماری اس طرح پکی ہو جاتی پھر نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ تھا؟ ہم سب مل کے کسی عظیم عالم کا یا کسی عظیم تابعی کے دھوبی بن جاتے یا صحابی کے دھوبی بن جاتے تو ہمیں جنت مل جانی تھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، عقیدہ ملتا ہے قرآن مجید سے۔ جب قرآن کے ساتھ محبت کی جائے، ہم نے تو قرآن مجید ختم کر دیا ایک رسم بنا کے۔ یہ رمضان کا قانون ہے کہ لوگ قرآن مجید شروع کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ قرآن مجید کو تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، سوچ سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اس کا اصل حق یہ ہے قرآن مجید کو پڑھنے سے ہمارے دل، وہ پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ دنیا کی مصروفیت۔ جو میں حدیث بیان کرنے والا تھا، اللہ کی قسم اتنی عظیم حدیث، جو قرآن کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو وہ دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ بیٹے تیری زندگی دین کے نام پہ ہے، تو نے اپنی جنت سیدھی کرنی ہے، رب کے عذاب سے بچنا ہے، ہمیں بچانا ہے۔ جب بندہ نیک ہوگا، اولاد نیک ہوگی، پیغمبر کے فرمان کے ساتھ محبت کرنے والی ہوگی، تو پھر یہ بندہ جب قبر میں جائے گا، اس کی اولاد پیچھے سے دعا کرے گی، گناہ جتنے مرضی ہوئے لیکن نیک اولاد جو چھوڑ کے گیا ہوگا، جو قرآن کے ساتھ محبت کرتی ہوگی، اللہ رب العالمین اس کی برکت کی وجہ سے اس کے والدین کو معاف فرما دے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، ذکر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بیٹھے تھے، مسجد نبوی ہے، ہزاروں کی تعداد میں صحابہ بیٹھے ہیں، میرے پیغمبر لیکچر دے رہے ہیں، دو بندوں کا ذکر کیا گیا، رجلان احدہما عابد والآخر عالم۔ ایک بندہ عابد تھا، عبادت گزار تھا، جو دن رات رب کی عبادت کرتا تھا، جب اذان ہوتی رشتہ داری بھول جاتا تھا، مسجد میں آ جاتا تھا، اس کے بعد دن رات قرآن کی تلاوتیں کرتا تھا۔ ایک یہ بندہ جس کا ذکر میرے پیغمبر کے پاس ہوا، والآخر عالم، دوسرا وہ بندہ ہے جو دین کا عالم ہے۔ ان دونوں کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان دونوں میں فرق بیان کریں، عظیم بندہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ فرمایا صحابہ، عالم جو بندہ ہے، دیندار جو بندہ ہے، کتاب اللہ کے ساتھ جو محبت کرنے والا ہے، اس کی مثال عالم پر وہ اس طرح ہے، کفضلی علی ادناکم۔ صحابہ بیٹھے تھے، اب سب سے زیادہ مرتبہ کس کا ہے؟ میرے پیغمبر کا ہے، صحابہ کا کم ہے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا، صحابہ جتنے تم بیٹھے ہو، تم تمام صحابہ میں سے
جو سب سے کم درجے والا صحابی ہے اس کو سامنے رکھو اور مجھے سامنے رکھو، یعنی جس طرح اس کی فضیلت ہے اور جس طرح میری فضیلت ہے، کتنی فضیلت، زمین و آسمان کا فرق ہے پیغمبر کی فضیلت کے درمیان اور اس جو سب سے نچلے درجے والا صحابی ہے، یعنی پیغمبر کی شان، مقام، مرتبہ وہ سب سے عظیم ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ جو دیندار بندہ ہے، عالم بندہ ہے، اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے جس طرح زمین و آسمان کا فرق پیغمبر کے درمیان اور صحابی کے درمیان ہے، اسی طرح عالم اور عابد کے درمیان فرق ہے۔ اور آگے مزید ان کی فضیلت کو میرے پیغمبر نے بیان فرمایا۔ قاری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سامنے اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ آگے میرے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، کہ یہ جو دیندار لوگ ہیں یہ اتنے عظیم لوگ ہیں، ان اللہ، آسمانوں پہ بیٹھا رب خود ان کے لیے، و ملائکتہ، اس کے فرشتے، و اہل السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، وہ حتی النملۃ فی جوہرہا، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنی بلوں کے اندر، سوراخوں کے اندر، وہ حتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، یہاں تک کہ سمندروں کے اندر مچھلیاں ان دین کے طلباء کے لیے، علماء دین کے لیے، علماء قرآن کے لیے رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اب یہ حدیث سننے کے بعد بھی اگر ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف نہ کریں تو یہ ہماری سستی ہے، کاہلی ہے، کمی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اتنی عظیم کتاب ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فی، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ بڑے بڑے لوگ آئے قرآن مجید کو مٹانے کے لیے، کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے میرے پیغمبر کا بھی حیا نہیں کیا، جن پر یہ کتاب میرے رب نے اتاری ہے، اتنے عظیم رسول، وہ یہودی، صحیح سنن مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث، وہ یہودی مل کے آئے اکٹھے ہو کے منت ترلا کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے اللہ کے نبی، ہمارا اکٹھ ہے، ہماری مجلس ہے، ہماری پنچایت ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، اب آپ کے فیصلہ کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان پہ یقین کر کے چلے گئے۔ عمر بن زبیہ، اس نے 2 قتل کیے تھے، دیت کا مسئلہ تھا، میرے پیغمبر ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے ان کے پاس گئے اور سیدھے جا کے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اب وہ ملے، میرے پیغمبر کو کہنے لگے آپ یہاں تشریف رکھیں، ہم آپ کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ لے کے آتے ہیں۔ خرجوا من، نبی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ جب اندر گئے، پرانے زمانے کی بات ہے، چکیاں ہوا کرتی تھی آٹا پیسنے کے لیے، ایک چکی کا پتھر بہت بڑا تھا، بڑا وزنی تھا، 2-4 بندوں نے مل کے چکی کا ایک پارٹ، ایک حصہ اٹھایا اور جہاں پیغمبر بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، اس کی ساتھ والی دیوار کے چھت کے اوپر چڑھ گئے اور وہ پتھر لے کے کھڑے ہو گئے اور نعوذ باللہ وہ گرا کے میرے پیغمبر کو شہید کرنے کی سازش وہ کوشش کرنے لگے۔ آسمان سے جبریل امین آ گئے، آ کے کہا اللہ کے رسول یہاں سے گھر چلے جائیں۔ میرے پیغمبر فوری اٹھے، نکلے، اپنے گھر چلے گئے۔ صحابہ حیران، ابو بکر صدیق بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے نبی کیا ہوا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا آؤ بعد میں بتاتا ہوں۔ گھر میں پہنچے، صحابہ کو بتایا، فیصلے کی نیت سے گئے تھے، اچھے فیصلے کی نیت سے گئے تھے، آگے سے انہوں نے یہ پلاننگ کی، نعوذ باللہ پتھر گرا کے مجھے شہید کرنے کی کوشش کی، یہ تو مجھے جبریل امین نے بتایا ہے۔ صحابہ نے تحقیق کی، بات درست نکلی، یہ اتنی گندی قوم یہودی جنہوں نے میرے پیغمبر کا حیا بھی نہیں کیا بلکہ ان کو شہید کرنے کی سازش کی۔ اب وہیں پہ یہود کا ایک قبیلہ بنو قینقاع، بڑا زور آور قبیلہ تھا، یہ مدینہ کو زیریں، لوہے کی جیکٹیں، لوہے کی ٹوپیاں بنا کے دیا کرتا تھا تاکہ یہ لڑائی کے اندر محفوظ رہیں۔ لیکن میرے پیغمبر نے اس قبیلے کو بلایا، کہا انسان بن جاؤ، تمہارا ہمارا معاہدہ ہے، تمہارا ہمارا ایگریمنٹ ہے، لہٰذا کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آگے سے کیا کہنے لگے،
اے محمد تو بدر کی لڑائی لڑ کے آیا ہے، تو ہمیں نہیں جانتا کہ ہم کون لوگ ہیں؟ انک قاتلت قریشا، تو نے قریش سے جنگ لڑی ہے، تو نے قریش سے لڑائی کی ہے۔ وہ بدو لوگ ہیں، انہیں لڑائی لڑنے کا نہیں پتہ، انہیں ڈھنگ اور طریقہ نہیں آتا، جنگی ہتھیاروں کے استعمال کا انہیں نہیں پتہ۔ کہیں لا یغرنک، اے محمد دھوکے میں نہ رہنا، نحن الناس، ہم دلیر لوگ ہیں، ہم بہادر لوگ ہیں۔ لعرفت ما هو القتال، اے محمد اگر تو نے ہمارے ساتھ لڑائی کی تجھے سمجھ آ جائے گی کہ لڑائی کسے کہتے ہیں، جنگ کسے کہتے ہیں۔ لیکن میرے پیغمبر نے ان خبیثوں کی خباثت اور خبیث فطرت کو جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے انہیں مدینہ میں نہیں رہنے دیا، بلکہ مدینہ سے نکال دیا تھا۔ یہ یہودی تھے، انہوں نے میرے پیغمبر کا حیا نہیں کیا، پیغمبر پر نازل ہونے والی کتاب کا حیا کیسے کرتے؟ قرآن کی توہین انہوں نے کی، حدیث کی توہین انہوں نے کی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ عظیم مہینہ رمضان المبارک کا، اس کی چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، کتاب اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔